وہ فرش زمرد پہ خون مسلمان، وہ بہنوں کی عفت، وہ ماں کا عید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سیرت کی سیریز جاری ہے، اور اس سیریز میں جو میرا عنوان ہے یہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کا مقام، یہ میرا عنوان ہے۔ تو جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مقام خواتین کو دیا تھا سیرت کے زمانے میں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے خواتین کا جو مقام تھا وہ ہر جگہ معاشرے میں بہت متاثر تھا۔ جو اعلیٰ خاندان کی خواتین ہوتی تھیں انہیں تو کچھ موقع مل جاتا کہ وہ اپنی بات کہہ سکتی یا زندگی گزار سکتی، لیکن عام معاشرہ جو عرب معاشرہ تھا وہ عورتوں کو بولنے کی، بات کرنے کی آزادی تو کجا، پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ مار دی جاتی تھی، پیدا ہونے کے بعد وہ ختم کر دی جاتی تھی، اور یہ ایک عام رواج تھا، اور عورت کو بس ایک کھلونا اور ایک مرد کے دل بہلانے کی چیز سمجھی جاتی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یکسر مختلف زمانہ رہا، اور وہ ایسا زمانہ تھا جس طرح کہ قرآن مجید نے اس آیت کے اعلان کے ساتھ جو سورہ توبہ میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز الحکیم۔ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غالب اور حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت کے تناظر میں دیکھیے کہ مرد اور عورت کو برابر کا مقام اسلام نے دیا، اور عورتوں کو بھی وہی مقام ہے، مردوں کا بھی، دونوں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید دوسری جگہ کہتا ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، جو مردوں نے کمایا اس میں مردوں کا حصہ ہے، اور جو عورتوں نے کمایا اس میں عورتوں کا حصہ ہے۔ تو گویا یہ کہ برابری کا حق جو اسلام نے دیا وہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سیرت میں وہ بالکل ایک چلتا پھرتا نمونہ نظر آتا ہے۔ اگر بات کریں کہ بیویوں کو کیسے حق حاصل ہے اسلام میں یا دور رسالت میں، سیرت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو پتہ چلتا ہے کہ اپنی بیوی سب سے پہلے حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں، اور حضرت خدیجہ کے پاس آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمیلونی مجھے اڑاؤ۔ جیسے ہی پہلی وحی نازل ہوئی سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد اللہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہے کہ آپ جو ہیں امین اور صادق ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، تو یہ الفاظ ہی اس بات کے غماز ہیں کہ وہاں بیوی کو مشاورت کا حق تھا، اور بیوی کا ایک حق تھا اعتماد کے ساتھ بات کرنے کا۔ یوں آپ ایک عام معاشرے پر نظر دوڑائیے جہاں عورتوں کو بولنے، ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے، ان کو اعتماد کے ساتھ بات کرنے کی آزادی حاصل نہیں ہوتی ہے، تو وہ مصیبت اور مسائل کے وقت بالکل اسکپ آف مائنڈ ہو جاتی ہیں، ان کا دماغ بلینک ہو جاتا ہے، وہ کچھ کہہ نہیں پاتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ چونکہ پہلے سے ایک عرب معاشرے کی تاجرہ خاتون تھی، لیکن بعد میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شخصیت کو کہیں سپریس نہیں کیا، نکاح کے بعد بھی ان کو بالکل آزادی دی ہے، اور ان کو اعتماد میں لیا، ان سے مشاورت کی، اور ان کے وہی الفاظ اس بات کے غماز ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مقام حاصل تھا۔ ورنہ آپ نظر دوڑائیں جو ایک مائنڈ سیٹ خواتین کے بارے میں ہوتا ہے، تو شادی کے بعد یکسر زندگی بدل جاتی ہے، اس کا اعتماد چھین لیا جاتا ہے۔ جو عرب معاشرے میں پہلے موجود تھا اس کو بولنے کی آزادی نہیں ہوتی، بلکہ یہ بھی کہ وہ اپنی بچی کو زندہ رکھنا چاہتی ہے، اس کے لیے وہ جھوٹ کہتی ہے۔ سارے واقعات سے ہم سمجھ سکتے ہیں وہ جھوٹ کا سہارا لیتی ہے کہ یہ بیٹی جو ہے میری نہیں ہے، گویا یہ کہ وہ عورت کو مقام حاصل نہیں ہے، اس کی زندگی بدل چکی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحویل میں، یعنی ان کی نکاح میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کردار ایک مضبوط کردار ابھرتا ہے، اور وہ ہمیں اس بات کو سمجھاتا ہے کہ گویا اسلام نے جو حقوق خواتین کو دیے ہیں، جو اعتماد خواتین میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، مردوں اور خواتین کو برابر کے دینی کام میں ہر چیز میں حق جو دیا ہے، یہ تمام چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روبہ عمل لا کر انسانوں کے لیے نمونہ دکھایا۔ وہیں آپ دیکھیے کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ کسی خاتون کو ایک سانچے میں نہیں ڈالا، انڈیویجول ڈفرینسز، یعنی ہر شخص انفرادی خوبیوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا خیال رکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا کردار جب ہم کو نظر آتا ہے،
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کہ ایک بہت نرم خو پولائٹ کردار، جو گھر میں انٹروورٹ کردار جسے ہم کہیں گے آج کی سائیکالوجی کے زبان میں، کہ گھر کی چار دیواری میں محدود رہ کر وہاں سے اب سرگرمیاں انجام دینا، کھانا پکانا، بار بار کھانا پکانا۔ کئی بار مسافر چلے آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کہلواتے۔ ایک مرتبہ تو کا ذکر ہے کہ سلمان فارسی آئے اور کہا کہ اے فاطمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسافر کے لیے کھانا چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے 7 دن کے فاقے کے بعد جو اس میں جو ہے باغ میں مزدوری کرنے کے بعد جو جو ملی تھی وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر لے کر آئے تھے، اور اس جو سے وہ انہوں نے روٹی پیس کر بنایا ہی تھا، آٹا پیس کر روٹی بنائی ہی تھی کہ فوراً مانگنے کے لیے مسافر کے لیے آواز آئی اور انہوں نے وہ روٹی دے دی۔ یعنی اس کے باوجود بھی دوبارہ پھر انہوں نے گیہوں پیسا اور دوبارہ روٹی بنائی۔ ایک ایسا کردار جو خاموشی کے ساتھ اپنے کام انجام دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کافر جب تک ستایا کرتے تو مکہ کے حالات میں وہ شعیب ابی طالب میں جو سختیاں برداشت کی تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت بھی حضرت فاطمہ موجود تھیں۔ تو وہ جو ایک کردار کے اندر جو مطلب یہ تھا کہ بہت خاموشی کے ساتھ اپنا کام انجام دینا، وہ نظر آتا ہے۔ لیکن وہیں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا کردار ایک مضبوط کردار، یعنی کہ جری اور بہادر خاتون کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے کرداروں کو کسی دوسرے کو نمونہ نہیں بنایا، تقابل کرتے ہوئے نہیں کہا کہ حضرت فاطمہ اے فاطمہ تم ام عمارہ کی طرح میدان جنگ میں نظر آؤ، یا حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی طرح میدان عمل میں آؤ۔ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے یہ نہیں کہا کہ وہ میدان عمل میں آئے ام عمارہ کی طرح یا حضرت اسماء کی طرح، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ حضرت فاطمہ کی طرح گھر سے لگی رہیں اور وہیں سے بیٹھ کر کام کریں، گویا تقابل نہیں کیا۔ جس کی جو صلاحیت ہے، جس صلاحیت کا وہ مالک ہے، جو صلاحیتیں جو قابلیتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے اندر رکھ کر دنیا میں بھیجا ہے، اس کو باقی رکھتے ہوئے میدان عمل میں کام کرنے دیا۔ ہم زمانہ جو ہے وہ عورتوں کو محدود کرنا چاہتا ہے، محدود کارکردگی رکھنا چاہتا ہے، یا پھر ایک سانچے میں ڈھالنا چاہتا ہے، تقابل کرتے ہیں، اس کی طرح تم کیوں نہیں ہے، اس کی طرح کیوں نہیں ہے۔ یہاں بھی ہمیں سیرت کا یہ جو کردار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ واضح کرتا ہے کہ ہر انسان اپنے پوٹینشیل، اپنے صلاحیتوں کے ساتھ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جری اور بہادری ابھرنے کے سارے موقع دیے۔ آپ دیکھیے کہ خواتین کو جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب غار میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں غار میں تھے، تو کھانا پہنچانے کا کام حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جب ابو بکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر چلے گئے، آپ دیکھیے ان کے اندر کس طرح سے ایک ذہانت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ جب وہ سفر پہ چلے گئے دونوں، تو ان کے دادا نابینا تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد۔ وہ آئے اور آ کر اپنی پوتی سے کہنے لگے کہ تمہارے والد نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارا سرمایہ ضائع کر دیا، اور تو ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کیوں ساتھ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد کا ساتھ دیا اور سارا سرمایہ ضائع کر دیا۔ تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نابینا دادا کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں ابا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے والد تو گئے ہیں دادا، لیکن انہوں نے سارا مال و متاع ہمارے لیے چھوڑی ہیں، اور انہوں نے جو پتھر کے ذرات ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سنگریزے، ان کو ایک پیالے میں ڈال دیا اور اس پر کپڑا ڈال دیا، اور نابینا دادا کا ہاتھ لے جا کر وہ پیالہ بتا کر کہا دیکھو اتنی ساری اشرفیاں ہمارے لیے رکھ چھوڑی ہیں۔ تو دادا نے کہا، ظاہر ہے کہ مال و متاع سبھی کے نزدیک اہم تھی اس وقت، تو دادا نے کہا کہ چلے پھر ٹھیک ہے اگر انہوں نے تمہارے لیے مال چھوڑا ہے۔ میں نے کہا کہ انہوں نے مال ضائع کر دیا، اور وہی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ وہ غار میں اکیلی تنہا، انہیں راستہ پتہ ہے، کھانا لے جاتی ہیں اور کھانے کو اپنے کمر بند جو فراک جیسا پہنا کرتی تھی، لمبا سا قبا، اور اس کو
ایک بند سے باندھ لیا کرتی تھیں، وہ کمر بند کو نکال کر انہوں نے اس کو کاٹا اور دونوں کھانوں کو کھانا باندھا، اور کھانا باندھ کر جب اپنے کجاوے پر لٹکا لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذات الناطقین کا لقب دیا۔ تو سوچئے کہ مطلب یہ کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی وہ بہادری بھی اسلام میں کام آئی، یعنی میدان عمل دین کا کام، جیسے نا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، جو مردوں نے کمایا اس میں مردوں کا حصہ ہے، جو عورتوں نے کمایا اس میں عورتوں کا حصہ ہے۔ تو یہ کمانے سے مراد یہاں نیکی ہے، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کے لیے ہر ایک کو آزادی حاصل ہے، ہر فرد آزادی کے ساتھ نیکی کے کام میں آگے بڑھ کر اپنا کام دے سکتا ہے۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی مصیبت کے وقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مصیبت کا وقت ہے، غور کریں کہ کہا جاتا ہے کہ وہ نا غم نہ کرو ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس وقت جب کہ گھبرا کر ایک ساتھی نے کہا، قرآن کہتا ہے ابو بکر صدیق نے کہا، گویا کہ ایک دم کافر قریب آ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایسی حالت جب کہ خفیہ رہنا وہاں مجبوری بن جاتی ہے، وہاں ایک خاتون ہے جو کھانا پہنچانے کا کام کرتی ہے، اور وہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو سوچئے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک نام دیا، ان کو ایک پہچان، ان کو شناخت دی۔ پھر سوال پوچھنے والی خاتون میں جرت ہے اور اس کے اندر بہادری ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اسلام پر عمل کرنے کی تڑپ ہے۔ تو کیسی تڑپ ہے؟ خولہ بنت ثعلبہ چلی آتی ہیں اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتی ہیں۔ کتنی اجازت ہے ایک عورت کو سوال پوچھنے کی اس معاشرے میں، یہ بھی غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھ سے زہار کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، تو آیت نازل ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین خود اس عورت کو جو ہے ٹریبیوٹ دیتے ہیں قرآن مجید میں، گویا کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، کہ عورت نے، اللہ نے سن لی اس عورت کی گفتگو جس نے جو ہے آپ سے سوال کیا۔ تو گویا یہ کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کو سوال پوچھنے کی یہ اجازت بتا رہی ہے کہ وہ معاشرہ عورت کو کچلنے والا معاشرہ نہیں ہے، عورت کو دبانے والا معاشرہ نہیں ہے، بلکہ حقوق دینے والا، اعتماد بڑھانے والا معاشرہ ہے۔ اسی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر کبھی غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتی ہیں۔ 2210 احادیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہیں، اور کتنا بڑا حصہ ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی درس دیتی رہی اور صحابہ سنتے رہے۔ کتنا براڈنس معاشرے کے اندر موجود ہے۔ تو یہ جو سیرت کے کردار ہیں، یہ سیرت کے کردار عورتوں کو آزادی اور عورتوں کو اپنی صلاحیتوں کے ساتھ آگے بڑھنا۔ اچھا، اس میں حدود کا خیال بھی بہت رکھا گیا، جہاں قرآن مجید کے معاشرت کے حقوق آ گئے، ان کا حدود آ جاتے ہیں، اس کا خیال بھی پورا بھرپور رکھا جاتا ہے۔ آپ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں مجھے حضرت عمارہ ہی عمارہ نظر آتی ہیں، مجھے عمارہ ہی عمارہ نظر آتی ہیں۔ یہ جو جملہ ہے، تو یہ اس جملے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچانتے تھے۔ فوج لباس میں وہ اس طرح سے تھی کہ گویا کوئی شناخت نہیں کر سکتا تھا کہ یہ خاتون لڑ رہی ہیں، ورنہ کیا ہوتا؟ آپ سوچئے ذرا کہ اگر خاتون کو جو ہے کوئی سمجھ لیتا تو کمزوری سمجھتا، اور کمزوری سمجھ کر کوئی سپاہی حملہ کرتا، لیکن حضرت ام عمارہ زخموں کی مرہم پٹی کر رہی ہیں، کسی پر جبیرہ باندھ رہی ہیں، پانی پلاتی ہیں مشکل سے، اور اگر کوئی سپاہی حملہ کر دیں تو تلوار سے مردانہ وار ان پر وار بھی کرتی ہیں۔ اور اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے احد میں عمارہ ہی عمارہ نظر آتی ہیں۔ تو گویا یہ کہ ام عمارہ کے اندر وہ جذبہ جہاد تھا، تو اس کو کچلا نہیں گیا، اس کو دبایا نہیں گیا، اس کو روکا نہیں گیا۔ پھر وہیں پر حدود کو کبھی پامال بھی نہیں کیا۔ انصاریہ خواتین جو ہیں وہ بہت صاف گوئی کے ساتھ میں سوال پوچھا کرتی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی کہ انصاریہ خواتین جو ہیں وہ بہت بے باکی سے سوال پوچھتی ہیں، فقہ کے سوال بھی پوچھ لیتی ہیں، جھجکتی نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ رقیہ نامی انصاریہ خاتون آئیں اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے اسلام قبول کرنے کے لیے آئی ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، کیا اسلام قبول کرنے کے لیے مجھے بیعت کرنی ہوگی؟ اور بیعت کرنے کے لیے مجھے کہنا ہوگا کہ میں ایمان لائی اللہ پر، اس کے رسول پر، اور ہم باز آئے زنا سے بہتان لگانے سے، شرک کرنے سے، اور اللہ کے رسول اور اللہ سے سچی محبت کرنا ہم پر لازم ہوگا، اور ہم پر لازم ہوگا کہ ہم جو ہیں اپنی اولاد کا قتل نہ کریں مفلسی کے ڈر سے، اور ہم کسی مرد کو نہ چھوئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جتنا
جتنا تمہارے اوپر جتنی قدرت تمہارے اوپر ہے اللہ نے اتنے ہی احکامات تمہارے لیے رکھے ہیں. اور اس کے بعد اس خاتون نے بیعت کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا، عورتوں کو چھوتا نہیں، بلکہ بیعت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا بیچ میں رکھتے اور اس کپڑے پر بیعت ہوتی، یعنی وہ یہ الفاظ دہراتے اور بیعت ہو جاتی. تو دیکھیں حدود اللہ کو کبھی پامال نہیں کیا گیا اس معاشرے میں. حیات رسول امی میں انہوں نے لکھا، سعود صاحب نے لکھا ہے کہ حیات رسول امی میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آزادی انصاریہ خواتین کو مدینہ میں دے رکھی تھی کہ وہ آ کر بے جھجک محفلوں میں بیٹھ جاتی، سنتی، استفادہ کرتی، علم کے سوالات پوچھے جاتے تو وہ لیتی، جنگ کا سامان تقسیم ہو رہا ہوا کھڑے ہو جاتی. لیکن بنی نذیر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری سازشیں کی اور کوشش کیا کہ اسلامی جو وہ ہے ایک گروہ ہے اس کو جو ہے نقصان پہنچائے. تو انہوں نے یہ ایک سازش یہ بھی رچی کہ وہ جو خواتین تھیں اسلامی لشکر کے ساتھ جو خواتین تھیں ان خواتین کا مذاق بناتے، استہزاء اڑاتے، مذاق بناتے اور ان پر پھپتیاں کستے. اور پھر انہوں نے اس بات کا سہارا لینے کے لیے منافقین کو چنا، اور منافقین جو ہے خواتین پر لعن طعن کرتے یا خواتین پر پھپتیاں کسنے لگتے. اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم نے جو ہے ان پر خواتین پر پھپتیاں کسی ہیں تو وہ اس وقت کہتے کہ ہم نے پہچانا نہیں تھا. یہ ان کا ایک طریقہ بن گیا تھا. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے معاشرتی اصول خواتین کے لیے نازل فرمایا. اور معاشرتی اصول کیا تھے؟ یہی معاشرتی اصول کہ خواتین ضرورت کے وقت گھر سے نکلیں، خواتین مردوں کے ساتھ اختلاط مرد و زن سے دور رہیں، اور جب وہ باہر نکلیں تو وہ اپنے لباس کو مکمل رکھ کر نکلیں اور پورا ڈھانک کر نکلیں. اسی کے ساتھ جب وہ ضرورت کے وقت باہر نکلتی ہیں تو کچھ وہ حدود کو فالو کریں، کچھ حدود کے ساتھ رہیں. یہ سارے احکامات جو ہے معاشرتی نظام کے احکامات دیے گئے. گویا یہ کہ ان احکامات میں بھی اللہ تعالیٰ نے خواتین کی عزت، شرف اور وقار کو باقی رکھا. جن مردوں کا، اب ہم تکثیری سماج کا حصہ ہیں، ہم تکثیری سماج میں رہتے ہیں ہندوستانی سماج میں. ہم مسلمان مرد سے تو توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، کسی خاتون کو نہ دیکھیں، لیکن ہم کسی دوسرے مرد سے جو مسلمان نہیں ہے اس سے ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے. تو یہاں پر خواتین کو اپنے عز و شرف کو، اپنے شرف اور وقار کو مطلب معطوب نہ بنانے اور اپنے عز و شرف کو ختم نہ کرنے کے لیے ایک خاتون کو خود فیصلہ لینا ہوگا کہ وہ کتنا حد رکھے، کتنے حدود رکھیں، کیسا خیال رکھیں، اپنا لباس کیسے ساتر رکھیں، خوشبو نہ لگائیں، زبان میں لوچ پیدا نہ کریں اور اپنے حجاب کو مکمل رکھیں. یہ ایک خاتون کا خود اپنے ہاتھ میں شرف ہے. تو گویا کہ احکامات خداوندی نازل ہونے سے پہلے خواتین آیا جایا کرتی تھیں، بیٹھتی تھیں اور ایک نظام کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. لیکن جو ہی انہوں نے شر پسندوں نے خواتین کو ملعون کرنا شروع کیا، ان پر پھپتیاں کسنے لگے، تو معاشرتی اصول نافذ ہوئے اور پھر اللہ نے ان احکامات کو خواتین پر لازم کر لیا کہ ہر زمانے میں جب بھی مرد جو ہے کسی غلط نگاہ سے دیکھے تو خواتین اپنے تحفظ کے ساتھ خود اپنے وقار اور تحفظ کے ساتھ رہیں. تو گویا یہ جو مطلب جو سیرت کا معاشرہ تھا، جو معاشرہ دور صحابہ کا اور دور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ تھا، اس معاشرے میں خواتین کے عزت اور شرف کو نبھانے اور اس کو سنبھالنے کے لیے احکامات نازل ہوئے تھے. پھر یہ کہ کتنا زیادہ نفسیات کا خیال بھی رکھا. اگر آپ دیکھیں کہ جنگ قادسیہ کا موقع ہے، حضرت صفیہ اور ان کی پھپھی جو ہے وہ بادشاہ کے دربار سے نکل کر چلی آئیں، سارا کچھ مسلمان مملکت مطلب فتح ہو گئی، مال غنیمت لیا گیا، اور ساتھ میں یہ دونوں خواتین بھی تھی چلی آئیں. تو حضرت صفیہ کی جو ہے اپنے والد کی لاش پر سے انہیں لایا گیا تو وہ چیخ کر وہاں بے ہوش ہو کر گر گئی. ان کی پھپھی اپنے بھائی کو دیکھ کر چیخنے لگی اور بے ہوش ہو گئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہارے دل میں رحم نہیں ہے کہ تم نے ان خواتین کو ان لاشوں پر سے گزارا؟ گویا یہ کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی نفسیات کو بھی ہرٹ کرنے، تکلیف پہنچانے کے احکامات نازل فرمایا کہ انہیں تکلیف نہ دو، ان کی نفسیات کا خیال رکھو. مردوں کے لیے احکام ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اگر کوئی بھی کجیل آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر گرفت کرے گا. گویا ان کی نفسیات کا خیال رکھنے اور دل کے ان حالات کو، جب مرد کوئی تکلیف پہنچائے اپنی بیوی کو بھی تو اس پر اللہ تعالیٰ گرفت کرے گا. پھر اسی کے ساتھ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کا جیسے میں نے ذکر کیا، اسی طرح عطیہ وہ خوشبوجات کی تجارت کیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چلی آئیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اللہ کے نبی نے کیا عطیہ آئی ہے؟ تو کہا کہ ہاں عطیہ آئی ہیں، کیونکہ وہ خوشبو سے پہچان لی جاتی تھیں کہ وہ خوشبو کی تاجرہ تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی ہے۔ اسی طرح یہ جو ہے ملحان کہتی ہیں کہ میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آتے میرے گھر تشریف لاتے، میں چٹائی بچھا دیتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کرتی، وہ کھانا کھاتے اور پھر استراحت فرماتے اور پھر وہ آرام سے سو جاتے۔ جب وہ اٹھ کر چلے جاتے تو میں ان کے بالوں کو چن لیا کرتی اور ان کے بالوں کو ایک ڈبی میں جمع کرتی، تقدس کے اور احترام کی نسبت سے میں ان بالوں کو جمع کر لیا کرتی تھی۔ تو اس خاتون کو اس بات کی بھی اجازت تھی۔ پھر اسی معاشرے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار جو ہے، اللہ بہت زیادہ خرچ کرنے والی، صدقہ کرنے والی تھی۔ وہ چمڑوں کی دباغت کرتی تھیں اور پھر وہ دباغت کے پاس جو پیسے آتے اس سے بیواؤں اور مساکین پر خرچ کیا کرتی تھیں۔ لمبے ہاتھ والی، وہ مجھ سے آ کر پہلے ملے گی، یہ حضرت زینب ہی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر کہا تھا کہ اے زینب تم چلی گئیں، کتنے بیوہ اور مساکین کو بے یار و مددگار چھوڑ گئیں۔ گویا یہ کہ حضرت زینب نے پورے مخصوص صلاحیت، کردار، مزاج، رجحان کے ساتھ میں وہ اپنا کام کرتی رہی، انہیں روکا ٹوکا نہیں گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں صاف آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ علم والی خاتون تھیں، لیکن پکانے میں روٹی ہمیشہ ٹیڑھی بنا لیا کرتی۔ کبھی کبھی وہ علم حاصل کرنے کے لیے اتنا جاگتی کہ کبھی کبھی وہ کھانا بناتی اور سو جاتی، اور ایک دو مرتبہ یوں ہوا کہ بکری آ کر روٹی کھا گئی۔ تو گویا یہ کہ کسی میں ایک صلاحیت کم، کسی میں زیادہ، کسی میں جو فیلڈ میں وہ جو بہتر ہو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروان چڑھانے پر توجہ دی۔ کسی کو کسی کی مثال دے کر نہیں روکا، کسی پر زبردستی نہیں کی، کسی کو جبرن کوئی بات نہیں کہا۔ حضرت خنسا عمدہ اشعار کہنے والی، زمانہ جہالت میں بہترین مرثیہ کہنے والی، بڑی اچھی زبان کی مالک تھیں۔ جب وہ اسلام میں آئیں تو پھر اپنے چاروں بیٹوں کو بھیج دیا اور پھر پوچھے جا رہی ہیں، اتنی گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، کہہ رہی ہیں کہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں مجھے بتائیں، کہ اپنے بیٹوں کی خبر لو، کہنے لگی نہیں مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں۔ تو یہ کردار کے بے دھڑک چلی آتی ہیں حضرت خنسا، تو اس پر بھی کوئی گرفت ان کے نہیں کی گئی۔ اور یہ تمام کردار جو ہے یہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ گویا تمام خواتین اپنی آزادی کے ساتھ اس معاشرے میں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کی تعریف بھی فرمائی، ان کے عمل کو سراہایا بھی، اور کہیں پر دیکھا کہ خواتین کچھ غلط راہ پر جا رہی ہیں ان کو روکنے کی بھی کوشش کی۔ جیسے کہ جعلی کا لباس پہننے پر جب مکتوم آ گئے تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ تو نابینا ہے لیکن تم تو نابینا نہیں ہو، تم دیکھ سکتی ہو، تو گویا تم اپنی نگاہ جھکا کر رکھو، تم ساتر لباس پہنو، تم جعلی کا اور چست لباس نہ پہنو، یہ احکامات فرمائے۔ تو گویا خواتین کے لیے جہاں انہوں نے دیکھا جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ممنوعات جسے کہیں گے روکا ہے، وہ روکنے میں بھی دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت خواتین ہی کے لیے ہے، ایک خاتون ہی کے لیے اس کی حکمتوں کے ساتھ اسے روکا گیا۔ ہر چیز کے پیچھے حکمت ہے۔ جیسے عدت کا قانون ہے تو عدت کے قانون میں یہ کہ وہ جو اولاد ایک خاتون کی ہے وہ اسی شوہر سے منسوب ہوگی جس کا انتقال ہو گیا، تو 4 مہینے 10 دن کی عدت بھی اسی لیے ہے کہ جذباتی طور پر وہ خاتون اگر اس بچے کے ساتھ میں بچہ جو اس کے پیٹ میں موجود ہے اس بچے کے ساتھ اگر وہ دوسرے شوہر سے شادی کر لے تو اس کو ایک مقرر مدت تک رکنا ہوگا، تاکہ اس کے لیے جو بھی مسائل ہوں بعد میں کہ کس کی دولت اس کے ہاتھ آئے گی یا کس کے سنتان ہوگی تو اس مسائل سے خاتون رک جائے۔ اگر اس نے دودھ پلانے کی مدت رکھی تو اس رضاعت میں بھی بہت حکمتیں ہیں کہ ایک خاتون اپنے بچے سے اٹیچ رہے گی، لیکن ایک مدت کے بعد جب وہ کمزور ہو جاتی ہے تو وہ دور ہو جائے گی، اس کو کم کر دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح سے وراثت کے قانون میں بھی حکمتیں جو رکھی ہیں وہ حکمت یہی ہے کہ ایک خاتون کو اتنی دولت جتنا کہ ایک مرد پر زیادتی کی توازن کو برقرار رکھا، توازن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک خاتون پر کمانے کی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ کتنی عمدہ بات ہے کہ کمانے کی ذمہ داری تو اتنی بھی نہیں ڈالی کہ وہ خود اپنے پیٹ کو پالنے کی بھی ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو اپنے پیٹ پالنے کی ذمہ داری ہوتی ہے جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیاں اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا چاہتی ہیں تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے، یہ فیمنزم کی اور عام نظریات ہے۔ اسلام نے تو اس کو اپنے پیٹ پالنے کی بھی ذمہ داری نہیں ڈالی، مرد پر رکھی ہے۔ جب وہ شوہر کی تحویل میں ہوتی ہے تو مرد اس کا ذمہ دار ہے، جب وہ اپنے شوہر انتقال ہو جائے یا مطلقہ ہو تو پھر وہ اس کا بھائی اور اس کا والد اس کا ذمہ دار ہے، اور جو اس کے بچے ہیں وہ دادا اور تایا کی اس کے ذمہ دار ہیں۔ گویا اپنی ذات کو وہ دوسری شادی کر لیں۔ صحابیات کو ہم نے دور سیرت میں
دور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے دیکھا کہ ایک شوہر شہید ہو جاتا، دوسرے سے نکاح ہو جاتا، تو گویا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا مکلف ایک عورت کو خود کا بھی نہیں بنایا۔ تو ان تمام چیزوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو ممنوعات، جن چیزوں سے اللہ نے روکا، اللہ کے نبی نے روکا، اس میں خواتین کے لیے سراپا حکمت ہے، اور جہاں دین کے معاملات میں آگے بڑھ کر کام کرنے، ہر کام میں حصہ لینے کے لیے اجازت دی، وہ بھی ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ جو انہوں نے کمایا نیکی کا وہ ان میں ان کا حصہ ہے، اور جو انہوں نے مردوں نے کمایا ان میں ان کا حصہ ہے۔ پھر دونوں کو آپس میں ولی اور دوست کہا کہ دین کے معاملے میں ہر ایک آگے بڑھے گا، ہر ایک کام کرے گا۔ تو عزیز خواتین اور ناظرین، یہ جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے تمام سیرت کے کچھ گوشے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، ان گوشوں کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کے ساتھ آگے بڑھیں، اپنے کسی کے ساتھ تقابل اپنی ذات کا نہ کریں، اپنی صلاحیتوں کو جلا بخشیں، اور ہم اسلام نے جتنی اجازت ہمیں دی ہے حدود اللہ میں رہ کر جو کام ہم دین کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہم کریں۔ اور آج کا دن جو کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں منایا جاتا ہے، یہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائیں کہ ہم آخرت میں اپنے ایک اچھے توشے کے ساتھ، ہماری زندگی صرف اپنے گھر کے کھانا پکانے اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال اور کھانا پکانے تک محدود نہ ہو جائے، سماج کا بھی ہم پر حق ہے، انسانوں تک اپنی بات کو بلغوا انی ولو آیا، جو ہے ایک آیت بھی تم جانتے ہو وہ پہنچا دو۔ یہ کام کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم سے متمنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور سیرت ہم سے کہتی ہے کہ ہم اس دور کو لوٹائیں، کیونکہ وہ اتنا خوبصورت اور اتنا عظیم دور تھا کہ دنیا اس کو دیکھ کر آج بھی اس پر ریسرچ کر رہی ہے۔ اگر ہمارا معاشرہ واقعی سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا تو یقین مانیے کہ دنیا کے تمام سماج ہمیں کاپی کرتے۔ آج دنیا کے تمام سماج اسلاموفوبیا کے نام پر جو ہمیں ٹارگٹ کرتے ہیں، اس کا مقصد یہی، وہ اسی وجہ سے کہ ہم نے وہ اصول اور ضوابط کو اپنی زندگیوں میں نافذ نہیں کیا، بلکہ ہم نے اپنی پسند کا اسلام لے لیا، اور حقیقی اسلام کی جو تصویر دور صحابہ میں ہم دیکھتے تھے وہ ہماری زندگیوں سے ابھی کہیں بہت دور ہے۔ ہم اس کو لوٹائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام میں وہ جذبہ اور وہ توفیق ہمیں عطا فرمائے، جذبہ عطا فرمائے کہ ہم تمام ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والے ہوں، اور وہ صحابیات کی زندگی سے انسپریشن لے کر ہم بھی اپنی زندگیوں کو آگے بڑھانے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔